کرناٹک میں آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا نے اپنے 3 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ ٹمکور اسمبلی حلقے سے تاج الدین شریف ویلفیئر پارٹی کے امیدوار ہوں گے۔ بسوا کلیان کے لیے مجاہد پاشا قریشی، کوپل اسمبلی حلقے کے لیے عادل پٹیل ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے امیدوار ہوں گے۔ بنگلورو میں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کرناٹک کے ریاستی صدر ایڈوکیٹ طاہر حسین نے یہ جانکاری دی۔ ہمارے طے میں جیسے بسوا کلیان سے ہمارے جو پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں مجاہد پاشا قریشی صاحب کنٹیسٹ کریں گے، اسی طرح کوپل سے عادل پٹیل صاحب کنٹیسٹ کریں گے، ٹمکور سے تاج الدین شریف یہ کنٹیسٹ کریں گے۔ ایڈوکیٹ طاہر حسین نے کہا کہ اسمبلی الیکشن 2023 کے لیے چند حلقوں میں امیدوار کھڑے کرنے کا پارٹی نے فیصلہ لیا ہے۔ ان میں 3 اسمبلی حلقوں کے لیے امیدواروں کے نام طے کیے گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں مزید چند اسمبلی حلقوں کی نشاندہی کی جائے گی اور امیدوار طے کیے جائیں گے۔ ایڈوکیٹ طاہر حسین نے کہا کہ چند دیگر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ اتحاد کرنے پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ ویلفیئر پارٹی کی جانب سے امیدواروں کو انتخابی میدان میں اتارے جانے سے کیا سیکولر ووٹ تقسیم ہوں گے؟ اس سوال پر ایڈوکیٹ طاہر حسین نے کہا کہ ویلفیئر پارٹی ہرگز ایسا ہونے نہیں دے گی۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کرناٹک کی جانب سے ابھی ہماری 2 روزہ اسٹیٹ ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ بھٹکل میں منعقد ہوئی۔ اس میں ہم نے یہ طے کیا ہے کہ آنے والے اسمبلی الیکشن میں ہم کچھ اسمبلی حلقوں میں اپنے امیدواروں کو اتاریں گے، جس میں بسوا کلیان ہے اور اسی طرح کوپل ہے اور ٹمکور ہے، یہ 3 بڑے حلقے۔ اس کے علاوہ دکشن کنڑا جو منگلور بیلٹ ہے وہاں پر ہم اڈلال میں، پتور میں اور منگلور نارتھ اور منگلور ساؤتھ، اور پھر باگل کوٹ ڈسٹرکٹ میں جو ہنگن اسمبلی کانسٹیٹوینسی ہے اس میں، اور پھر اسی طرح ہمارا جو دیور ہپرگی جو کہ بیجاپور ڈسٹرکٹ کی اسمبلی کانسٹیٹوینسی ہے۔ تو ابھی فی الحال ہم نے اتنی سیٹس کو جو ہے فائنلائز کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید 4-5 سیٹ اور ہم فائنلائز کریں گے۔ تو اس طرح اس کی تیاریاں بھی ہم نے شروع کر دی ہیں۔ کیا امیدواروں کے ناموں کا اعلان ہوا ہے؟ ابھی تو کچھ جگہوں کے امیدوار ہمارے طے میں، جیسے بسوا کلیان سے ہمارے جو پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں مجاہد پاشا قریشی صاحب کنٹیسٹ کریں گے، اسی طرح کوپل سے عادل پٹیل صاحب کنٹیسٹ کریں گے، ٹمکور سے تاج الدین شریف یہ کنٹیسٹ کریں گے، پھر اسی طرح ابھی دکشن کنڑا کے کچھ نام ہم کو فائنلائز کرنا ہے، اور ادھر دیور ہپرگی سے جو ہے ہمارے اسٹیٹ سیکریٹری آصف بلے قدری جو ہے وہ کنٹیسٹ کریں گے۔ کیسے ممکن ہوگا سر کہ اتنی ساری پارٹیاں ہیں اور بڑی پارٹیاں ہیں آپ کے سامنے، تو اس لحاظ سے جو ہے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کس طرح انتخابات کا مقابلہ کرے گی، انتخابات کا سامنا کرے گی؟ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم پورے 224 سیٹوں پہ کنٹیسٹ نہیں کر رہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ خواہ جو ہے میدان میں برائے نام کنٹیسٹ کرنا یہ اس وقت کے حالات میں مناسب نہیں ہے۔ ہم انہی جگہوں پر کنٹیسٹ کر رہے ہیں جہاں پر ہمارا پارٹی کا کام ہے۔ ہم نے کچھ کام ہمارے پنچایت کے جو سپورٹڈ ممبرز تھے انہوں نے ایک ماڈل نمونے پیش کیے ہیں، ہمارے کاؤنسلرز جو الیکٹڈ ہیں انہوں نے ماڈل نمونے پیش کیے ہیں، سیاست کے ایک ایسے نمونے ہم نے پیش کیے ہیں جس کو عوام نے بہت پسند کیا ہے۔ تو ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارے کام کی بنیاد پر ہم آنے والے دنوں میں، اور پھر الائنس کی بھی ہماری کوششیں جاری ہیں، تمام جو ہم خیال سیاسی پارٹیاں ہیں ان سے بات چیت بھی جاری ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میدان میں اترنے والے ہیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پیسوں کے بغیر، زور اور طاقت کے بغیر الیکشن لڑنا ناممکن سی بات ہو گئی ہے، یہ بات کہی جاتی ہے۔ جی بالکل، ویلفیئر پارٹی بنانے کا مقصد بھی یہی ہے اور الیکشن میں حصہ لینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو یہ اس وقت سیاست جو ہے یہ طاقت کے بل بوتے پر، پیسے کے بل بوتے پر، ذات اور دھرم کی بنیاد پر جو الیکشن کروا رہی ہے جو سسٹم، اس کو ختم کر کے ہم جو ہے عوامی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جس میں عوام اپنے نمائندے کو اس کے کام کی بنیاد پر منتخب کرے اور نمائندہ جو ہے منتخب ہونے پر عوام کے مسائل کو حل کرے۔ یہ وہ سیاست ہے جس کو ہم اقدار پر مبنی سیاست کہتے ہیں۔ اس کو فروغ دینے کے لیے ہی ہمارا الیکشن میں بھی اترنا ہے اور ہمارا اس سیاسی میدان میں اترنا ہے۔
کئی ساری سیکولر پارٹیاں, کئی ساری مسلم پارٹیاں الیکشنز میں حصہ لے رہی ہیں, تو اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ سیکولر ووٹ جو ہیں تقسیم ہوں گے, یہ خدشہ ظاہر ہو رہا ہے. تو کیا آپ کی پارٹی بھی اس میں حصہ بن رہی ہے؟ دیکھیے, میں نے یہ بات آپ کو پہلے بھی واضح کر دی کہ ہم پورے 224 سیٹوں میں کنٹیسٹ نہیں کر رہے. جہاں آپ کنٹیسٹ کر رہے ہیں ان اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈیوائڈ ہوں گے؟ جی بالکل. دیکھیے, یہ تو ہوگا ہی الیکشن میں, کہیں نہ کہیں تو ووٹ ڈیوائڈ ہوگا, لیکن اس کے وجہ سے جو ہے ہم اپنے جو ہمارے پاس جو کانسیپٹ ہے, ہمارے پاس جو آئیڈیالوجی ہے, ہمارے پاس جو ورک ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں, اس کو باہر لانے کا اور اس کے ذریعے سے اپنے امیدوار کو جتانے کا جو موقع ہے, اس سے ہم اپنے آپ کو دور نہیں رکھ سکتے. اسی لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم میکزیمم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں لائک مائنڈیڈ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے الائنس کے ساتھ ہی ہم جائیں تاکہ سیکولر ووٹ ڈیوائڈ نہ ہو سکے. ایک اسمبلی حلقے کا بھی نتیجہ جو ہے معنی رکھتا ہے. اگر آپ چند اسمبلی حلقوں میں الیکشن لڑیں گے اور آپ کی وجہ سے ایک پارٹی کو فائدہ ہوگا, تو الزام آپ پر بھی عائد ہوگا کہ آپ نے بھی ووٹوں کی تقسیم میں حصہ لیا. دیکھیے, ہماری پہلی کوشش اور پریورٹی یہی ہے کہ اس وقت جو ہے جو فرقہ پرست کو سپورٹ کرنے کی, فرقہ پرستی کو سپورٹ کرنے کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں اس کو ہم دور رکھیں, اس کو ہرائیں. اس مشن کا ہم حصہ ہیں. اس کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارے کہاں کنٹیسٹ کرنے سے کیا نقصان ہوگا. یہ ساری چیزوں کا حساب کتاب اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہی ہم اس مرتبہ جو ہے لمیٹڈ جگہوں پر ہی اپنے کنٹیسٹ کر رہے ہیں. کچھ ایسی جگہوں پہ بھی ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں جہاں یہ جو فرقہ پرست طاقتیں ان کا جیتنا پوری طرح یقینی ہے, واضح طور پر وہی جیتنے والی, لیکن ہم وہاں بھی اپنے کینڈیڈیٹ کو اتارا جہاں سے سیکولر ووٹوں کا کوئی تقسیم ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ٹمکور کا آپ نے ذکر کیا, تو وہاں سے جو ہے کانگریس پارٹی مسلم امیدوار کو ٹکٹ دیتی ہوئی آئی ہے, تو یہاں پر اگر اور بھی مسلم امیدوار ایک اس طرح کے اسمبلی حلقوں میں کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ووٹ تقسیم ہوں گے. دیکھیے, کانگریس پارٹی اگر کا یہ کوئی پیٹنٹ نہیں ہے یا اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہی سیکولرزم کو لے کے چل رہی ہے, اس نے جیتنے کے بعد کیا اس کا رویہ رہا, اس کو پبلک نے دیکھا. اس لیے ہم پوری طرح یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ پورے 224 حلقوں میں ہم کانگریس کی مخالفت کریں گے یا کانگریس کے خلاف اپنے امیدوار کو کھڑا کریں گے, لیکن ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم وہی کانٹیسٹ کریں گے جہاں پر ہمارا کام ہے, جہاں پر ہم کو جو ہے امید ہے کہ ہمارے میدان میں اترنے سے ہم کو جیت ملنا یقینی ہے. آخر میں کیا بات رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, ہم آخر میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے بالکل جیسا کہ مانا جا رہا ہے کہ بہت ہی کروشیل الیکشن ہے. اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے اس نے عوام کو بہت پریشان کر رکھا ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ نفرت کی سیاست کو فروغ ہوا ہے. تو ان ساری چیزوں کو اگر ختم کرنا ہے تو اس میں لوگوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اس ڈیموکریسی کے اندر جو الیکشن آتا ہے اس میں ووٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. تو عوام جو ہے اپنے ووٹ کو بھرپور استعمال کریں اور اپنے امیدوار کو چنتے وقت آپ پارٹی نہ دیکھیں کہ کس پارٹی کو آپ چن رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ فرقہ پرست طاقتوں کو, قوتوں کو ہرانے کی طاقت کس کے اندر ہے, کون سے امیدوار کے اندر ہے. پھر دوسرا یہ کہ کون ایسا کینڈیڈیٹ ہے جو عوام کی خدمت کر سکتا ہے, جو صحیح معنوں میں عوام کے لیے سیاست کر سکتا ہے. ایسی جو ہے اس وقت ایسے کینڈیڈیٹس کو, ایسے امیدواروں کو عوام جتانا چاہیے, یہ ہم کہنا چاہتے ہیں. لیکن چند تنظیمیں یہ رائے دے رہی ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ سیکولر کینڈیڈیٹ جیت سکتا ہے اسی کے حق میں اپنی رائے کا استعمال کیا جائے. ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں, ہمارا کہنے کا مطلب بھی وہی ہے کہ جو سیکولر کینڈیڈیٹس ہیں جو فرقہ پرست طاقت کو ہرا سکتے ہیں, فرقہ پرست پارٹی کو ہرا سکتے ہیں, ایسے ہی امیدوار کو ووٹ دینا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ اس نام پر جو ہے ہم گنڈے چور اچکوں کو جو ہے سیکولر کے نام پر نہیں لا سکتے. کسی امیدوار کا کیریکٹر جب ہمارے سامنے واضح ہو تو وہ فرقہ پرست جو کینڈیڈیٹ ہوگا اس سے مختلف نہیں ہوگا. اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اچھے امیدوار کو چن کر لائیں, چاہے وہ کسی بھی پارٹی میں کیوں نہ ہو. شکریہ.